اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماڈرنائزیشن اور اس کے کچھ ڈیفینیشنز یعنی آج ہم ٹرم ماڈرنائزیشن کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ماڈرنائزیشن ہے جس کو آپ جدیدیت بولتے ہو، ٹھیک، جو یہ ٹرم جدیدیت ہے یا جو یہ ٹرم ماڈرنائزیشن ہے، اٹ ڈز ناٹ ڈینوٹ اینی فلاسفی اور موومنٹ۔ یہ کسی فلاسفی یا یہ کسی موومنٹ کو، یعنی جو ماڈرنائزیشن ٹرم ہے نہ تو یہ کسی فلاسفی کو ڈینوٹ کرتا ہے نہ تو یہ کسی موومنٹ کو ڈینوٹ کرتا ہے، البتہ یہ اٹ اونلی سمبلائز اے پروسیس آف چینج، یعنی یہ سمبلائز کرتا ہے جو تبدیلی کا عمل ہے اس کو یہ سمبلائز کرتا ہے۔ یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو ماڈرنائزیشن ہے، ماڈرنائزیشن سے ایک سوشل چینج دیکھنے کو ملتی ہے، ایک پروسیس آف چینج دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے۔ ماڈرنائزیشن جو ہے یہ سمبلائز کرتا ہے ایک تبدیلی کے عمل کو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ٹرم ماڈرنائزیشن ہے یہ کسی فلاسفی کو ڈینوٹ نہیں کرتا ہے، یہ کسی موومنٹ کو ڈینوٹ نہیں کرتا ہے، البتہ یہ سمبلائز کرتا ہے ایک تبدیلی کے عمل کو یہ ڈینوٹ کرتا ہے یا سمبلائز کرتا ہے، ٹھیک۔ یا انفیکٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ جو ماڈرنائزیشن ہے، ماڈرنائزیشن از انڈرسٹوڈ ایز اے پروسیس آف چینج، یعنی جو یہ ماڈرنائزیشن ہے یہ ایز اے پروسیس آف چینج اگر ہم دیکھیں گے وچ انڈیکیٹس دا اڈاپشن آف دا ماڈرن ویز آف لائف اینڈ ویلیوز، یعنی جو ماڈرن ویز آف لائف ہے، جو جدید مطلب ہماری جو لائف ہے اس کے جو جدید طریقے ہیں، یا ہماری جو لائف ہے اس کے جو جدید ویلیوز ہیں، اس کی پروسیس کو یہ اڈاپٹ مطلب جو اس کی جو پروسیس ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ماڈرنائزیشن ہے یہ وہ پروسیس ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر ہم کس طرح سے ماڈرن ویز اینڈ ماڈرن ویلیوز کس طرح سے ہم اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ پروسیس ہے یا یہ وہ پروسیس کا نام ہے، یہ اس پروسیس کا نام ہے، ٹھیک۔ یعنی ماڈرنائزیشن سے، جدیدیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو ویز آف لائف ہے، ہماری جو مطلب ماڈرن ویز آف لائف ہیں یا ماڈرن ویز آف لائف اینڈ ویلیوز جو ہیں، ہم کس طرح سے اس کو اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہمیں سکھاتے ہیں، یہ وہ چیز ہمیں بتاتے ہیں، کون؟ جو ماڈرنائزیشن ہے، ٹھیک۔ اور جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے یہ کس طرح سے آتی ہے، اس کی جو عمل ہے، اس کی جو پروسیس ہے، یعنی جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن جو ہے، یہ پروسیس آف ماڈرنائزیشن یعنی جو یہ جدیدیت کا جو عمل ہے یہ کس طرح سے آتا ہے، یہ ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سوسائٹی سے آتی ہے۔ یعنی جو ماڈرن سوسائٹی جو ہے، جب ہم ماڈرن سوسائٹی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، کوئی ترقی دیکھتے ہیں، کوئی چینج دیکھتے ہیں، کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں، تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے یہ ہوئی ہے، یعنی پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہوئی ہے۔ یعنی جدیدیت میں ہم مطلب پھر تبدیلی دیکھتے ہیں کس طرح سے، ود دا ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سوسائٹیز، یعنی جو ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سوسائٹیز ہے اس کے ذریعے سے ہم پروسیس آف ماڈرنائزیشن کو پاتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا اس کا وجود ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور دیکھو پیاری بچوں، جو یہ پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے یہ ہندوستان میں سٹارٹ ہوئی ہے آفٹر دا ایڈوینٹ آف دا برٹش، یعنی جو برٹش کی آمد ہے، برٹش کی آمد کے بعد پروسیس آف ماڈرنائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہندوستان میں۔ برٹش کی جو آمد ہے، ان کی جو ایڈوینٹ ہے، ان کی ایڈوینٹ کے بعد
انگریزوں کی ایڈونٹ کے بعد جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے وہ شروع ہو گیا ہندوستان میں اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ وین پیپل کیم ان کانٹیکٹ ود دا پیپل آف ویسٹرن کلچر، یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب ہندوستان کے لوگ جو پیپل آف ویسٹرن کلچر ہیں، یعنی جو مغربی کلچر کے جو لوگ ہیں، جب ہندوستان کے لوگوں کو ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا، جب وہ ان کے ساتھ ملے جلے، تب ہمیں دین مینی چینجز کیم ان دیم، تب ہمیں بہت ساری تبدیلیاں ان کے اندر دیکھنے کو ملی۔ یعنی مطلب یہی ہوا کہ جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے ہندوستان میں، اس کی جو آمد ہے وہ انگریزوں کے بعد ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب ہندوستان کے لوگ کانٹیکٹ میں آ گئے، کن کے لوگوں کے ساتھ؟ جو ویسٹرن کلچر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب ان کا کانٹیکٹ ہو گیا، تب ہمیں بہت ساری تبدیلیاں ان کے اندر دیکھنے کو ملی، اور اٹ از بیکاز آف ماڈرنائزیشن۔ ٹھیک، اور جو یہ ماڈرنائزیشن ہے یہ ایک مین فیوچر مانا جاتا ہے ماڈرن سوسائٹیز کا، کیونکہ ماڈرنائزیشن سے جو ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سوسائٹیز ہے اس کا وجود ہوا، اس کی ایگزسٹنس آ گئی۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، ٹوڈے دا ٹرم ماڈرنائزیشن، یعنی آج کے دور میں جو یہ ٹرم ماڈرنائزیشن ہے، جو یہ لفظ جدید یا جو یہ لفظ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی یہ ایک اٹیمپٹ ہے لوگوں کی طرف سے یہ ایک اٹیمپٹ ہے، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے ہی سوشل چینج دیکھنے کو ملی، ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سوسائٹیز دیکھنے کو ملی، ماڈرنائزیشن دیکھنے کو ملی، پرٹیکولرلی دوز ہو آر کسٹم باؤنڈ۔ یعنی جو یہ ماڈرنائزیشن ہے یہ ایک اٹیمپٹ ہے لوگوں کی طرف سے، پرٹیکولرلی ان لوگوں کی طرف سے جو کسٹم باؤنڈ ہے، یعنی جو رواج پابند ہے ٹو اڈاپٹ دیم سیلوز ٹو دا پریزنٹ ٹائم، یعنی آج کے دور میں۔ ٹھیک، کنڈیشنز یا ان کی جو کنڈیشنز ہیں یا ان کا جو سٹائل ہے یا ان کی جو ویز ہے، ان جنرل عام طور پر جو ہم ان کے جو ویز ہے، ان کا جو سٹائل ہے، ان کی جو کنڈیشن ہے، یا یہ ساری چیز ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے اندر جو لوگوں کی طرف سے ہے یہ سارا کچھ۔ ٹھیک، اور اٹ انڈیکیٹس اے چینج ان پیپلز، یعنی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک تبدیلی لوگوں کے اندر۔ جو ماڈرنائزیشن ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک تبدیلی لوگوں کے اندر، ان کا جو فوڈ ہیبٹ ہے، یعنی ان کے جو غذا کھانے کے جو عادات ہے، یا ان کی جو ڈریس ہیبٹس ہے، کپڑوں کی کپڑے لگانے کے جو عادات ہے، یا ان کی جو سپیکنگ سٹائل ہے، بولنے کا جو سٹائل ہے، یا ان کا جو ٹیسٹ ہے، ان کی جو چوائس ہے، ان کی جو پریفرنس ہے، ان کا جو آئیڈیاز ہے، ان کے جو ویلیوز جو ہے، یا ریکریشنل فیسلٹیز ہے، اینڈ سو آن، یہ اور دوسری بہت ساری چیزیں۔ ٹھیک، یعنی ماڈرنائزیشن سے یا ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سوسائٹی سے ہمیں لوگوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، خاص کر ہمیں فوڈ ہیبٹس کے بارے میں، یا ڈریس ہیبٹس جو ہیں، یا سپیکنگ سٹائل جو ہیں، یا ٹیسٹس جو ہیں، یا چوائسز جو ہیں، پریفرنسز جو ہیں، آئیڈیاز جو ہیں، ویلیوز جو ہیں، ریکریشنل فیسلٹیز جو ہیں، ان سب چیزوں کے اندر ہمیں لوگوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی، اینڈ اٹ از ڈیو ٹو ماڈرنائزیشن۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ماڈرنائزیشن ہے یہ ایک مین فیوچر ہے ماڈرن سوسائٹیز کا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سوسائٹیز ہو گئی، اس کی ایگزسٹنس ہو گئی، اس کا وجود ہوا۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، اٹ از آلسو ڈسکرائبڈ ایز سوشل چینج، یعنی اس کو ہم سوشل چینج کے ذریعے بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی یہ ایک سماجی تبدیلی بھی ہے۔ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے سماجی تبدیلی دیکھنے کو ملی، انوالونگ دا ایلیمنٹس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یعنی اس میں جو ایلیمنٹس آف سائنس ہیں یا ایلیمنٹس آف ٹیکنالوجی ہیں، یہ ساری سائنس کی انوالومنٹ اس ہے، ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ اس میں ہے، جو ایلیمنٹس آف سائنس ہیں، جو ایلیمنٹس آف ٹیکنالوجی جو ہے، ان چیزوں کی بھی انوالومنٹ اس میں ہے، کس میں؟ جو ماڈرنائزیشن ہے، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے بھی ماڈرنائزیشن ہو گئی، سماج میں تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ ٹھیک،
اور ان شارٹ وی کین سے یعنی شارٹ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ماڈرنائزیشن ہے اٹ از دا پروسیس وچ از بیسڈ اپون دا پروسیس آف چینج. یعنی یہ وہ پروسیس ہے جس کی بیس پروسیس آف چینج کے اوپر ہے. یعنی جو تبدیلی کا عمل ہے اس کے اوپر اس کی بیس ہے. اور وچ گیوز اس دا فیلنگ آف گڈ, جو ہمیں ایک فیلنگ ہمیں دیتا ہے کس کی, گڈ کی یا بیڈ کی. یعنی کہ مطلب اچھا کیا ہوتا ہے, برا کیا ہوتا ہے, پرانا کیا ہوتا ہے, نیا کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اس چیز کی ہمیں فیلنگ دیتا ہے کون, ماڈرنائزیشن. ٹھیک. تو اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر یوگیندر سنگھ, ڈاکٹر یوگیندر سنگھ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو یہ ماڈرنائزیشن ہے, ماڈرنائزیشن میں ریشنل ایٹیچیوڈ بھی انکلوڈ ہوتا ہے, جس کو آپ عقلی رویہ بولتے ہو, یہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. کیونکہ عقلی رویہ جو ہوتا ہے اس میں بھی ہم تبدیلی دیکھتے ہیں جب ماڈرنائزیشن ہوتی ہے, جب سوشل چینج آتی ہے. اور جو یونیورسلٹک ویو پوائنٹ جو ہے, جو یونیورسلٹک جس کو آپ عالمگیر ویو پوائنٹ بولتے ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور جو سمپیتھی ہے جس کو آپ ہمدردی بولتے ہو, یہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور جو سائنٹیفک ورلڈ ویو جو ہے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں, یہ دو ایلیمنٹس جو ہیں یہ بھی اس میں بھی مطلب ماڈرنائزیشن میں ان دو ایلیمنٹس کی بھی انوالومنٹ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ورلڈ ویو جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے, کس میں, ماڈرنائزیشن میں. اور جو ہیومینٹی ہے, انسانیت, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس سے بھی ہم ماڈرنائزیشن دیکھتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو وینر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو دیر آر مینی آسپیکٹس آف ماڈرنائزیشن. وہ کہتا ہے کہ جو ماڈرنائزیشن ہے اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں, اس کے بہت سارے پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو اس نے دیا ہے پولیٹیکل ماڈرنائزیشن, یعنی سیاسی جدیدیت. اس میں یہ کیا کہتا ہے کہ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں, جیسے پولیٹیکل پارٹیز, جیسے پارلیمنٹس, جیسے رائٹ ٹو ووٹ, یا ڈیولپمنٹ آف سیکرٹ which are capable of reaching at any particular decision at star are included. یعنی جو پولیٹیکل ماڈرنائزیشن جو ہے جس کو آپ سیاسی جدیدیت بولتے ہو, یہ ایک آسپیکٹ آف ماڈرنائزیشن ہے. اس میں مطلب امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن شامل ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوتی ہیں, پارلیمنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں, رائٹ ٹو ووٹ اس میں شامل ہوتا ہے, یا جو ڈیولپمنٹ آف سیکرٹ ہے جو which are capable of reaching at any particular decision. یعنی جو ڈیولپمنٹ آف سیکرٹ ہے جو کیپیبل ہوتا ہے مطلب ایک پرٹیکولر ڈیسیجن کے اوپر پہنچنے کے لیے, ایٹسٹرا اور انکلوڈ, یہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے, دوسرا آسپیکٹ ہے ماڈرنائزیشن کا, وہ ہے کلچرل آسپیکٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, اٹ پروڈیوسز لائکنیس, یہ ہمیں پروڈیوس کرتا ہے لائکنیس وتھ آئیڈیالوجیز, نظریات کے ساتھ. اور سیکولرائزیشن بھی یہ پروڈیوس کرتا ہے, یعنی یہ پروڈیوس کرتا ہے لائکنیس وتھ آئیڈیالوجیز اینڈ سیکولرائزیشن. اور اسی طرح سے اس کا ایک اور پہلو ہے, ایک اور آسپیکٹ ہے ماڈرنائزیشن کا, وہ ہے اکنامک ماڈرنائزیشن. اور جو یہ اکنامک ماڈرنائزیشن ہے یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن سے. یعنی اکنامک ماڈرنائزیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن سے. تو دس از آل اباؤٹ ماڈرنائزیشن اور اس کی کچھ ڈیفینیشنز. تھینکس فار ٹوڈے.